اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 نظر آ رہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری احسن الحدیث۔ حدیث کہتے ہیں تاریخ کو۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اسے ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑتا ہے تو وہ رہنمائی کے لیے کسی ایسے کو تلاش کرتا ہے جس کا اس سے پہلے اسی کام سے واسطہ پڑ چکا ہو، تاکہ اس کی تاریخ سے استفادہ کیا جا سکے۔ یوں نہ صرف بہتر طریقے سے اس مسئلے یا معاملے سے نپٹا جا سکے گا بلکہ ہر ممکن حد تک نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی قیمتی شے خریدتے ہیں جس کے بارے میں پہلے سے آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو آپ کسی ایسے شخص سے رہنمائی لیتے ہیں جو آپ سے پہلے اس شے کو خرید کر استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے تو آپ کسی ایسے شخص کی تاریخ سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ یہی معاملہ دنیا میں آباد مجموعی طور پر انسانوں کا ہے۔ جب بھی انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو رہنمائی کے لیے تاریخ سے رجوع کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے یہ تاریخ سے رجوع کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن الحدیث اس قرآن کی صورت میں اتاری۔ یعنی یہ قرآن ایسی تاریخ ہے جس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن احسن تاریخ ہے۔ ایسی ہی ایک دوسری آیت آپ کو قرآن میں ملے گی جس سے آپ اس آیت کو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14۔ اللہ احسن الخالقین، خالقین جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ایک سے زائد خلق کرنے والے۔ ان میں اللہ حسن خالق ہے، تو جو حسن ہو، جس سے حسن کوئی نہ ہو، اسے اخذ کیا جائے گا، اسی کو خالق بنایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ خلق کرنے والوں میں حسن خالق ہے، اللہ حسن خالق ہے، اس بات کا محض زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی خالق بنایا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ جو احسن خالق ہے اسے ہی اخذ کیا جائے گا، اور جو احسن نہیں ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ احسن خالق ہے، اس لیے خالقین میں سے جو احسن ہے، اللہ احسن خالق ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو خالق بنایا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ جو بھی خالقین ہیں، جو خالق ہیں جو کہ احسن نہیں ہیں، انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں خالق نہیں بنایا جائے گا، انہیں اخذ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب ہے کہ اللہ سے احسن کوئی خالق نہیں ہے، تو جو احسن خالق ہے اسے اخذ کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کی جائے گی، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا، باقی سب کے سب کو کوڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نزل احسن الحدیث، جو حدیث یعنی تاریخ اللہ نے اتاری ہے وہ احسن تاریخ ہے، اس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، اس لیے جو احسن ہے اسے اخذ کیا جائے گا، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کسی بھی معاملے یا مسئلے میں رہنمائی کے لیے قرآن کو احسن الحدیث قرار دے رہا ہے تو اگر کوئی احسن تاریخ کو چھوڑ کر جو احسن نہیں ان سے رہنمائی لیتا ہے تو کیا وہ تاریخ کی کتابیں اس کی حاجت کو پورا کر سکتی ہیں؟ اسے بہتر جواب دے سکتی ہیں؟ اس کی بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اسے صحیح جواب دے سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، جو خود خامی و خرابیوں سے بھرپور ہوں، جو احسن نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کو نفع کیسے دے سکتی ہیں؟ جو تاریخ احسن ہے ہی نہیں، کیا وہ سوال کا احسن جواب دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب جب کہ قرآن کے علاوہ کوئی احسن تاریخ ہے ہی نہیں تو پھر اس قرآن کے علاوہ کسی تاریخ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ اس قرآن کے علاوہ تاریخ کی ہر کتاب کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتا ہے تو سوائے دھوکے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ خود غور کریں، جب اللہ اس قرآن کو احسن تاریخ قرار دے رہا ہے
اور اس قرآن کے علاوہ کسی بھی تاریخ سے رہنمائی کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ الٹا سختی کے ساتھ روک رہا ہے، تو اس کے باوجود جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے؟ جو ایسا کریں گے ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ان کے ہاتھ سوائے باطل کے کچھ نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذوالقرنین قرار دیا، وہ لوگ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے احسن تاریخ قرآن کے برعکس دوسری تاریخ سے رجوع کیا جس نے انہیں ان کے سوال کا جواب دیا۔ تو جب یہ جواب احسن تاریخ کا ہے ہی نہیں تو پھر جواب بھی احسن کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ غیر قرآن کا جواب بالکل بے بنیاد، باطل اور محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری تاریخ سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے اس قرآن کے احسن الحدیث ہونے کا کفر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے رہنمائی اس سے لی جائے گی جو احسن ہے، اور جب آپ نے اس قرآن کے برعکس کسی دوسرے سے رہنمائی لی، کسی دوسری تاریخ سے رہنمائی لی، تو آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ غیر قرآن کو احسن الحدیث تسلیم کر رہے ہیں۔